سب سے پہلے تو میں آپ سب پیارے پیارے بچوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ ہماری دعوت پہ تشریف لائے، اور میں آپ کا زیادہ وقت نہیں دوں گا، کوشش کروں گا کہ بس 10 منٹ میں یا اس سے بھی کم وقت میں اپنی بات پوری کر دوں۔ اور اس لیے کہ جیسے میرا اپنا بیٹا یوسف میرے لیے ہے، آپ سب بھی میرے لیے ایسے ہی ہیں، تو میں اس کو بھی اچھی اچھی باتیں بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی بتاؤں جس طرح پہلے ہم نے ایک دفعہ اچھی باتیں سیکھی تھیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اس دنیا میں دیکھیے کوئی شخص کسی کو فری میں کچھ نہیں دیتا، اسے انگریزی میں کہتے ہیں کہ دیر از نو فری لنچ ان دا ورلڈ۔ کسی نہ کسی کا کوئی نہ کوئی مطلب ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں سب کچھ دیتے ہیں۔ ہمارے پروردگار نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ اس سے بھی کہیں زیادہ چیزیں ہمیں اب ایک اور دنیا میں دینے والے ہیں، جسے جنت کی دنیا کہتے ہیں۔ وہاں ہمیں موت نہیں آئے گی، ہم کبھی بیمار نہیں ہوں گے، ہم بوڑھے نہیں ہوں گے، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اور جو دل چاہے گا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ میں تمہیں دوں گا۔ لیکن وہاں پہنچنے کے لیے چند چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہیں، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بتائی ہیں۔ تو میں حضور کے ایک دو ارشادات، یعنی حضور نے جو باتیں اچھی باتیں ہمیں سکھائی ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ وہ باتیں ویسے بھی بہت اچھی ہیں۔ اس میں سے ایک بات حضور نے یہ کہی ہے، قرآن مجید میں بھی یہ بات ہے، اور آپ لوگ چونکہ اب ماشاءاللہ بڑے ہو رہے ہیں تو اس بات کو آپ کو گرہ سے باندھنا ہوگا۔ حضور نے فرمایا کہ جب تم حیا نہ کرو تو جو تمہارا دل چاہے وہ کرو۔ مطلب یہ ہے کہ جو شخص بے حیائی کے کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ اس کا کیا انجام ہوگا۔ وہ انسان رہتا ہے یا جانور بن جاتا ہے، وہ جنت میں جائے گا جہنم میں جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دے گا۔ اور حیا کیا ہوتی ہے کہ ہم آنکھوں سے کوئی بری چیز نہ دیکھیں، کانوں سے کوئی بری بات نہ سنیں، کوئی ایسی گندا فحش کلمہ، کوئی گالی زبان سے نہ نکالیں۔ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو انٹرنیٹ ہے، یہ جو یوٹیوب ہے، یہ جو فیس بک ہے، ہر بچہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اس میں بعض اوقات بری چیزیں آتی ہیں، تو اپنی نگاہوں کو وہاں سے ہٹانا چاہیے۔ اسی طریقے سے آپ لوگ اسکول جاتے ہیں، وہاں پر بعض برے بچے ہوتے ہیں، وہ گندی باتیں کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، ان سے بھی اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ حضور نے ساری زندگی کبھی کوئی برا کلمہ زبان سے نہیں نکالا، ہمیشہ اچھی باتیں کی، بہت حیا والے تھے حضور۔ تو اپنی نگاہوں کو، کانوں کو، زبان کو، ساری بے حیائی کی باتوں سے ہمیں بچا کے رکھنا۔ یہ ایک بات، ایک نصیحت ہے جو حضور نے کی ہے۔ اور دوسری یہ، حضور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے بندو تم بھائی بھائی بن کے رہو، کوئی کسی پہ ظلم نہ کرے، کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے، کوئی مارے نہ کسی کو، کوئی کسی کو گالی نہ دے، برا بھلا نہ کہے، اس کی دل آزاری نہ کرے، اس کی انسلٹ نہ کرے، لڑائی جھگڑا نہ کرے، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، نفرت مت کرو، کینہ مت کرو۔ بلکہ حضور نے ایک بڑا اچھا ایک صاحب کے متعلق کہا کہ ایک مجلس میں حضور نے کہا کہ ابھی ایک شخص آئے گا جو جنتی ہے، تو لوگوں نے بڑے اس سے دیکھا کہ وہ شخص جنتی ہے۔ ایک شخص کے متعلق حضور نے کہا، تو ایک صاحب نے انویسٹیگیشن کرنے کے لیے ان کے گھر جا کے 3 دن قیام کیا کہ دیکھوں میں آپ کیا نیک عمل کرتے ہیں۔ تو 3 دن بعد انہیں پتہ چلا وہ تو کوئی خاص عمل کرتے نہیں، تو انہوں نے پھر یہ واقعہ بتایا حضور کا کہ آپ کو حضور نے اس طرح کی بشارت دی ہے، خوشخبری آپ کے متعلق ہے یہ۔ تو انہوں نے کہا میں بس کوئی نیکی تو ایسی نہیں کرتا عام جو مسلمان کام کرتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ تو ضروری ہیں چیزیں کرنا، آپ لوگ بھی انشاءاللہ کریں گے یا کرتے ہوں گے، لیکن میرے دل میں کسی کے خلاف کینہ نہیں ہے، مجھے کسی سے نفرت نہیں ہے، میں کسی کو برا نہیں کہتا۔ تو یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اس بنیاد پر انہیں جنت کی بشارت دے دی۔ تو مومن کے دل میں کسی کے خلاف کینہ نہیں ہوتا، کسی کا آپ برا نہیں سوچتے۔ حضرت عیسیٰ ایک بڑے زبردست پیغمبر گزرے ہیں حضور سے، پچھلے جو پیغمبر تھے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو بندہ مومن ہوتا ہے وہ کبوتر کی طرح بے ضرر ہوتا ہے اور سانپ کی طرح ہوشیار ہوتا ہے۔ سانپ اگر نظر آ جائے گا نا آپ کو تو آپ دیکھیں گے دور سے بھی آپ پاؤں ہلکے سے زمین پہ ماریں گے سانپ الرٹ ہو جاتا ہے۔ اتنا مومن جو ہوتا ہے بیوقوف نہیں ہوتا، عقل مند ہوتا ہے۔
لیکن کبوتر کی طرح بالکل معصوم. کبوتر کسی کو کاٹتا نہیں, کبوتر کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا. آپ نے کبھی غور کیا؟ بالکل بے ضرر سا پرندہ ہے کبوتر. آپ اس کو پکڑ لیں, آپ کی گود میں آ جائے, ہاتھوں میں آ جائے گا. تو مومن ایسا ہوتا ہے, وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا. تو جو لوگ یہ کام کریں گے, یہ دو چیزیں جو میں نے بتائی ہیں کریں گے, تو وہ جنت میں جائیں گے. اور جنت وہ جگہ ہے کہ جہاں پر جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ نہ کبھی نیند آئے گی, نہ کبھی اونگ آئے گی. آپ اتنا انجوائے کریں گے کہ آپ سونا بھی نہیں چاہیں گے, آپ ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہیں گے. ہر وقت انجوائمنٹ ہوگا, نئے نئے کام ہوں گے, کھانے پینے کی چیزیں ہوں گی. آپ کھانے جائیں گے تو آپ کھاتے ہی رہیں گے, آپ کا پیٹ بھی نہیں بھرے گا. یعنی آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی. آپ بس یہ کہیں گے اچھا چلو میں دوسری چیز اب کھاتا ہوں یا دوسرا کام کرتا ہوں, چلو میں کرکٹ کھیلنے چلے جاتا ہوں, چلو میں کہیں کسی سے ملنے چلے جاتا ہوں. تو ایک اچھے کام سے آپ دوسرے اچھے کام میں لگیں گے. تو اللہ تعالیٰ جو ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں, انہوں نے ہمارے لیے ایسی زبردست جگہ بنا کے رکھی ہے. تو اس میں جانے کا راستہ کیا ہے کہ یہ جو باتیں میں نے ابھی بتائی ہیں اس کی آپ پابندی کریں کہ کوئی بے حیائی کا کام, کوئی غلط منظر نہ دیکھیں, کوئی غلط بات زبان سے نہ نکالیں, کوئی گالی نہ دیں, نہ کسی اور کی کوئی بات سنیں. کوئی کہے تو اسے منع کر دیں کہ بھائی نہیں, میں نہیں سن سکتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ مجھے گناہ دیں گے. فرشتے ایک ایک لفظ آپ کو پتہ ہے جو آپ کی زبان سے نکلتا ہے, جیسے اس وقت ہماری ویڈیو بن رہی ہے نا, تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ویسے تو نظر نہیں آتے لیکن ہیں, وہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں وہ ہیں, ہر وقت ویڈیو بناتے رہتے ہیں, آڈیو بھی ریکارڈ کرتے رہتے ہیں. آپ چاہے اکیلے ہوں, چاہے 2 لوگ ہوں, چاہے 3 لوگ ہوں. اور قیامت کے دن جب ایک ایک انسان کو بلایا جائے گا نا, حساب ایسے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ایک ایک شخص کو بلا لیں گے, ایسے بیچ میں کھڑا کر لیں گے اور جیسے سب لوگ دیکھ رہے ہوں گے, اور پھر اس کی پوری ویڈیو چلا دیں گے. اللہ وہ کہے گا پروردگار میں نے تو فلاں کام کیا نہیں تھا, تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اپنی ویڈیو دیکھ لو. ویڈیو میں سب آ رہا ہوگا, وہ ہزاروں سال پہلے اس نے جو کام کیا تھا وہ کر کے بھی بھول گیا, اس کی ویڈیو چل رہی ہے, اس نے فلاں کے متعلق یہ غلط بات کی تھی. تو ایک ایک لفظ ہمارا ریکارڈ ہو رہا ہے اور کہیں نہیں جاتا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو ہم کرتے ہیں فرشتے سب جانتے ہیں, وہ سب لکھ لیتے ہیں, سب ریکارڈ کر لیتے ہیں. تو یہ وہ چیز ہے جو بہت جلد ہمارے سامنے آ جائے گی. آپ کو پتہ ہے کہ اس دنیا میں کسی کو بھی باقی نہیں رہنا. ایک دن موت آئے گی, اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کریں گے اور پھر وہاں پر یہ سب کچھ ہوگا. تو ہمیں سب کو جس طرح یہاں جمع ہوئے ہیں, ہمیں انشاءاللہ جنت میں پھر جمع ہونا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس عزم کے ساتھ اب آپ یہاں سے جائیں گے. اور میں نے حسب وعدہ زیادہ وقت نہیں لیا, 10 منٹ کہا تھا, اس سے کم وقت میں نے اپنی بات پوری کر لی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.